اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے مسلمانوں، بالخصوص بر صغیر یعنی بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں، دیکھیے الحمدللہ آج کا ویڈیو بھی تھوڑا لمبا ضرور ہے لیکن بہت کام کا چیز ہے، بہت کام کا چیز ہے۔ اسی لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے بھائی، اسٹارٹنگ میں بول دوں کہ تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہوگی ضرور، لیکن آپ لوگ شروع سے آخر تک دیکھیں گے، کڑھن کے ساتھ دیکھیں گے، دکھ کے ساتھ دیکھیں گے، اپنی غرض سمجھ کے دیکھیں گے تو دنیا اور آخرت کی بہت 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 اہم باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور سرسری اعتبار سے دیکھیں گے، 2 منٹ 4 منٹ آپ کے پاس اپنی لائف کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے وقت نہیں ہے تو اللہ ہی آپ کا حافظ ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھیے اوپر اردو میں نے کالے کلر سے یعنی بلیک کلر سے اوپر میں اردو میں نے لکھا ہے دین اسلام کا مقصد لکھنا تھا لیکن مقصود لکھ اٹھا ہے، لہٰذا وہ بھی بہت اللہم خیر، اللہ کے مرضی سے لکھ اٹھا ہے۔ میں لکھنا چاہتا تھا دین اسلام کا مقصد، لیکن لکھ اٹھا دین اسلام کا مقصود۔ اب جو بہت گہرے لوگ پڑھے لکھے ہیں، عالم حضرات جو لوگ، وہ سمجھ گئے مقصد کی جگہ مقصود بھی بہت بہترین چیز ہے۔ دین اسلام کا مقصد کی جگہ پہ دین اسلام کا مقصود اوپر لکھا ہوا ہے اردو میں بلیک کلر میں، کالے کلر میں۔ اس کے نیچے ہندی میں لکھا ہے دین اسلام کا مقصد، ہندی میں لکھا ہے بلو کلر میں دین اسلام کا مقصد، اور اس کے نیچے تیسری لائن میں لکھا ہے بنگلہ میں، اور لاسٹ میں چوتھی لائن میں لکھا ہے ایم آف اسلام، ایم آف اسلام، اسلام کا مقصد، اسلام کا مقصد، اور اس کے بعد آگے لکھا ہے، لگا دیا سوالیہ نشان۔ میرے بھائی پھر ایک بار التجا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تبھی بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اور اس وقت یہ پمفلیٹ چل رہا ہے، اس پہ 3-4 باتیں بہت زبردست لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اگر جو اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اوپر پڑھ لیں، لکھا ہوا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ایک تو اوپر لکھا ہوا ہے، اور دوسرے جو حضرت کا یہ فوٹو ہے، یہ فوٹو ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کا ہے۔ دل سے میری دعا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور آگے ابھی آپ پمفلیٹ پہ میں نے دیکھا تھا، آپ نے، میں نے خود لکھ دیا تھا، مطلب میری طرف سے زندگی کا مقصد اس پہ لکھ دیا تھا میں نے، لہٰذا آگے میں تمہید میں بول رہا ہوں، یہ سب چیزیں تمہید میں ہیں۔ آپ حضرات شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ ویڈیو میں یہ ابھی میں تھوڑی بات ختم کرتے ہی ایک مجھے ویڈیو کلپ ملی ہے، ہمارے کوئی پاکستانی بھائی ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کا 5-6 منٹ کا بہترین ویڈیو ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو جھکجھوڑ دے گا، اور زندگی کا مقصد اسی ویڈیو سے آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلے وہ ویڈیو آ رہا ہے، اس کو ہم دکھائیں گے، اس کے بعد اس کے پیچھے ہی میں کچھ اپنا فوٹو، اپنا ویڈیو، اپنی فوٹو، اپنا ویڈیو، اپنی لائیو آواز میں نے بھی اپنے دل کے کڑھن کو، درد کو تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ جانتے ہیں میرا معمول ہے الحمدللہ کہ ویڈیو کے لاسٹ میں بھی، تمہید میں بھی تھوڑا بولتا ہوں آگے، اور ویڈیو کے لاسٹ میں بھی تھوڑا بہت بولتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں۔ دیکھیے وہ پاکستانی بھائی کا ویڈیو آیا، پہلے اس کو دیکھیں آپ، اس کے بعد سمجھیں۔ یہ الہدا کیوں، قرآن کیوں دیا گیا؟ بس پڑھ لو، پڑھا لو، تلاوت کر لی، بس تقاضے پورے ہو گئے؟ ترجمہ پڑھ لیے، تقاضے پورے ہو گئے؟ قرآن کے کورسز کر لیے، تقاضے پورے ہو گئے؟ سند لے لی ہم نے قرآن کے کورس کی، تقاضے پورے ہو گئے؟ چھاپ دی ہم نے قرآن حکیم کو، تقاضے پورے ہو گئے؟ 8-10 سال ہم نے قرآن کا مطالعہ کر لیا، اس کے بعد فارغ؟ کیا رسول اللہ خالی قرآن پڑھانے کو آئے تھے؟ صرف تشریح بتانے کو آئے تھے بھئی یہ قرآن کی تشریح؟ وہ تو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اس کو۔ اور کیا کہہ رہا ہے قرآن حکیم سورہ مائدہ میں؟ اللہ کے 3 فتاوا، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی ظالم، وہی فاسق ہے۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے،
اللہ کا تقاضا میرے سامنے آ رہا ہے، میں عمل نہیں کر رہا، یہ فتوے میرے لیے، میرے گھر پر میرے اختیار ہے، گھر سے متعلق کچھ احکامات ہیں، میں عمل درآمد کر اور کرا سکتا ہوں، نہیں کرتا یہ میرے لیے۔ اور 22 کروڑ پر جن لوگوں کو حکمرانی ہے حاصل، ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کو بھی قتل کریں، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا نافذ کرے، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ، عشر کی وصولی کا معاملہ، اگر وہ نہیں کرتے تو یہ فتاویٰ ان کے لیے۔ پھر ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ قرآن بس چھپوا کر مسجدوں میں رکھوا دو ثواب کے لیے، بس کافی ہے؟ تقسیم کروا دو لوگوں کے اندر، کافی ہے کیا؟ قرآن کا ختم ہوا، مٹھائی تقسیم ہو گئی، بس چھٹی؟ نہیں، اللہ کہتے اس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے۔ قرآن کیوں دیا؟ اور وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام کاہے کو دیا؟ بس یہ کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی، ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ ہماری مارکیٹ میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری معیشت میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری سیاست میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری عدالتوں میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں دین نظر آ رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، عظیم جگہ، اکثر مرتبہ کہیں نہیں۔ تو کیا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط دے دیا اللہ نے؟ کتابوں میں چھاپنے کے لیے دے دیا بس؟ دارالفتاح فتاوی تو دے رہے ہیں، دبئی جانا ہوا وہاں بھی فتوے چھپے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، بھائی شراب اسلام میں حرام ہے، اور محکمہ اوقاف گورنمنٹ آف دبئی اس نے چھپوا کے رکھوائے ہیں مسجدوں کے اندر۔ تو تمہاری ڈیوٹی ویری شاپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ فتوے چھاپنے کے لیے فقط کیا؟ یہی ہمارے بھی، آپ علماء سے جا کے فتوا لے، فتوا تو وہ دے دیں گے، لکھا ہوا دیں گے نا۔ آپ پوچھیں بھائی چور کی سزا کیا ہے، وہ فتوا آپ کو دے دیں گے نا بھائی، چور کی یہ سزا ہے۔ تو کیا چوری نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں؟ ہو رہی، سزائیں نافذ ہیں کیا؟ اسی وجہ سے ہو رہی۔ تو کیا یہ قرآن، یہ دین پڑھنے پڑھانے کے لیے بس؟ چھاپ دینے کے لیے؟ علم حاصل کر لیا اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کے لیے؟ نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو الہدا قرآن دیا، وہ دین حق، دین حق، دین اسلام دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ بھائی حضور تو چھٹی نماز بھی ادا کر رہے تھے، کون سی؟ تہجد کی، لیکن احزاب کے موقع پر 4 قضا ہوئی ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندقیں کھودی گئی نا، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہاں پر۔ حضور نے طائف میں اپنا خون دیا، حضور نے احد کے میدان میں اپنا خون دیا، حضور نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا، حضور نے اپنے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ یہ کاہے کا کام ہو رہا تھا 23 برس؟ کیا مکے میں صرف نمازیں پڑھتے تو مسئلہ ہوتا؟ پڑھ لیتے؟ کاہے کو ہجرت کی اللہ کے رسول علیہ السلام؟ کاہے کو تلوار اٹھائی؟ کاہے کو باطل سے ٹکرایا اپنی جماعت کو؟ کاہے کو اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائے؟ کیا اس سب کو آج امت فراموش کیے بیٹھے رہے گی کیا؟ یہ مشن تھا رسالت مآب علیہ السلام کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ مشن ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شروع میں کیا بات آئی تھی؟ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو ناراض کر دینے والی یہ بات کہ تم وہ کہو تو تم کرتے نہیں ہو۔ دعوی محمد رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تمہاری زندگیوں میں کیا نسبت ہے محمد رسول اللہ سے؟ کیا تعلق ہے تمہارا محمد رسول اللہ کی جد و جہد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے استاد محترم، ان کی باتیں بعض لوگوں کو تلخ لگتی تھی لیکن سچی ہوتی تھی نا۔ یہ بتاؤ کہ حضور احد کے میدان میں کھڑے ہوں اور اس وقت کوئی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا، مجھے اجازت دیجئے میں کچھ اضافہ کروں اس میں، اور وہ نافل ادا کر رہا ہوتا اور حضور میدان احد کے اندر ہوتے، اس شخص کا ایمان معتبر تھا؟ وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ بھئی تلاوت بڑا پیارا عمل، اس میں کوئی شک نہیں، نوافل بڑے پیارے اعمال ہے، کوئی شک نہیں، مگر یہ بتاؤ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا اعتکاف میں ہوتا اگر میں کہوں، اور حضور میدان احد میں ہوتے، اس کا ایمان معتبر تھا؟ تو آج تو اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے آج اب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ گلاس میرے سامنے ہے، ہمارے گھر میں اگر یہ گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ 150 روپے کا ہوگا۔ ہاں، اسمارٹ فون کی اسکرین میرا بیٹا توڑ دے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، اور اگر آئی فون کی توڑ دے تو پتہ ہے نا آئی فون کتنے کے آتے ہیں؟ آئی فون 10 تو شاید 1,00,000 سوا لاکھ کے آس پاس کہیں ہوگا، ایس پتہ نہیں کون سا جو بھی ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا۔ آتا ہے غصہ؟ اللہ کی شریعت پامال ہے ہمیں غصہ آ رہا ہے؟ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہمیں غصہ آ رہا ہے؟
میں آرام سے پیٹ بھر کے کھاتا ہوں اور آرام سے سو بھی جاتا ہوں. کھائیے پیجیے سوئیے کوئی مسئلہ نہیں. مگر مجھے غصہ گلاس کے ٹوٹنے پر آ رہا ہے, اسمارٹ فون کے ٹوٹنے پر آ رہا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری سود کے نظام کے تحت. کبھی چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے ہمارا. کہاں کہاں غصہ آ رہا ہے. مرچ نمک اوپر ہو گیا, گھر والی نے کر دیا تو غصہ آ رہا ہے. اور اللہ کے احکامات گھر میں توڑے جا رہے ہیں, محال میں توڑے جا رہے ہیں, معاشرے میں توڑے جا رہے ہیں. کوئی تکلیف ہو رہی تو پھر ہم اپنا جائزہ لیں. لما تقولون ما لا تفعلون. خليل جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اللہ یہ بھائی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. دیکھیے میرا لائیو ریکارڈنگ میرے دل کے قرآن سے جو بات نکلی ہے وہ پہلے سنیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ. آپ حضرات نے آگے اس ویڈیو کی ٹائٹل اور تھمبنیل سے ہی بات سمجھ گئے, اور تمہید میں بھی میں نے بات کچھ کہہ دیا. بڑی گہری باتیں ہیں. اور دیکھیے وہ ویڈیو جو آگے آپ لوگوں نے دیکھا میری اس بات کے پہلے, وہ کسی پاکستانی بھائی نے بنایا ہے. مجھے جہاں تک علم ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی یہی مشن تھا, اور یہ بھائی بھی انہی کے گروپ سے غالباً ہیں. لہٰذا بہت بہترین ویڈیو بنایا ہے اور حق بات یہی ہے. اب میں اپنی طرف سے تھوڑی سی باتیں ملاتا ہوں. کتنی بات کہی جائے گی, کتنے دکھ کے ساتھ کہی جائے بات, کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہم سب مسلمانوں کے جینے کا سمویدھان ہے. ہم سب مسلمانوں کے جینے کا ضابطۂ زندگی ہے, ضابطۂ حیات ہے. قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو ایسے سرسری اعتبار سے پڑھ لیا جائے یا حفظ کر لیا جائے اور یا طاقوں میں سجا کے رکھ دیا جائے. کوئی مر جائے گا تو قرآن خوانی کیا جائے گا, یا کبھی تعویذ بنایا جائے گا, بھوت پریت کو بھگایا جائے گا. اس کے لیے قرآن نہیں آیا ہے میرے دوست, میرے بھائی. اللہ اس سے زیادہ, اس سے بڑی ہمارے پاس, میں تو بار بار کہتا ہوں میں کوئی بہت بڑا مفتی نہیں ہوں, عالم نہیں ہوں. لیکن دیکھیے دو آیتیں یاد آ گئیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. قرآن جب آپ شروع کرتے ہیں, قرآن کی کتاب کو کھولتے ہیں, تو پہلا سورت ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف, اور دوسری سورت سورہ بقرہ جیسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بس میں اتنا ہی پڑھوں گا, پھر ایک بار پڑھتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر اتنے کا آپ ترجمہ اور مفہوم سمجھ جائیں تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں الف لام میم یا جتنی بھی چیزیں, یہ سب تو اسم اعظم ہیں. اللہ کے نام سمجھ لیجئے اسم اعظم ہیں, ان کا معنی نہیں بنتا. یہ تو الف لام میم ہے تو الف لام میم ہی رہے گا, یاسین ہے تو یاسین رہے گا, طٰہٰ ہے تو طٰہٰ ہی رہے گا. لیکن کہا گیا آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں, جس کا ترجمہ مفہوم میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ جو کتاب ہے جو ہاتھ میں قرآن ہے, یہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. میرے مفہوم میں بیان کیا میں نے میرے حساب سے. اللہ رب العزت اپنی قرآن کے بارے میں خود سورہ بقرہ کے یہ جو مطلب ایک آیت پڑھا میں نے, کیا 2 آیت پڑھا, اتنے ہی میں یہ بات کنفرم ہے. اسٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اسٹارٹنگ میں, بگننگ میں ہی, کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. اور متقی کسے کہتے ہیں میرے بھائی, میرے دوست, میرے بہنوں, اس کو سمجھنا پڑے گا. 2 لائن میں اگر جیسا ہم لوگ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر 2 لائن میں کہا جائے تو اللہ کے ڈر کو اور شریعت کے محبت کو, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور شریعت پہ چلتا ہے, شریعت اسلام پر, اسے متقی کہتے ہیں. 2 لائن میں. ورنہ تو متقی کی پہچان بتانے جاؤ
تو 2 दिन लग जाए, हिदायत के ऊपर बात करो तो 2 साल लग जाए, हिदायत किसे कहते हैं। और अगर 60 फॉर्म में पकड़ो तो हिदायत सिर्फ यही काफ़ी है हिदायत के लिए, सिर्फ अल्लाह की वहदहू ला शरीक, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की इबादत करनी है, चाहे जानी हो माली हो, जैसी जो इबादतें हैं सब सिर्फ अल्लाह के लिए ज़ेबा हैं, सजदा अल्लाह के सामने होगा, इबादत अल्लाह की होगी। एक बात हो गई। और कैसे की जाएगी, वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में करके कह के दिखला के बतला के चले गए। हो गई, हिदायत मिल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। कैसे करो, जैसे हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, हिदायत मिल गई। वरना हिदायत के ऊपर बोलने जाइए 2 साल लग जाएंगे। मुत्तकी के लिए मैंने कहा, मुत्तकियों की निशानी की बात करेंगे 2 दिन लगेंगे। और अगर 2 मिनट में सुनना है तो इतनी सी बात है कि जो अल्लाह को डरता है और अल्लाह की पूरी बात मान के अल्लाह के शरीयत पे चलता है, उसे मुत्तकी कहते हैं। तो अल्लाह ने खुद कह दिया कि कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जो अल्लाह को डरेगा, अल्लाह की बात को मानेगा और अल्लाह के शरीयत पे चलेगा, उसके लिए हिदायत है। और अगर नहीं मानेगा, कुरान ऐसे खरीद के छपा के मस्जिदों में रख दो, घर में रख दो, और कोई मर जाएगा कुरान खानी पढ़ेंगे और बाद में किसी के लिए तावीज़ बनाएंगे, इस सब के लिए कुरान नहीं आया है। कुरान एक ज़ाब्ते हयात ज़िंदगी है, मुक़द्दस और पाक साफ ज़िंदगी हयात है, संविधान है। अंग्रेजी में उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, संविधान है इंसानों की ज़िंदगी जीने के लिए। अगर उसको नाफिज किया जाएगा, उसका हुक्म पूरी अपनी ज़िंदगी में, यानी एक इंसान मर्द औरत अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने घर की ज़िंदगी में, एक सोसाइटी में, एक ज़िले में, एक स्टेट में, एक कंट्री में पूरी तरीके से इस्लाम को अगर नाफिज किया जाएगा, तब जाके ये दुनिया सरापा जन्नत का एक नमूना बन जाएगा। सारे लोग यहाँ तक कि मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर रहेंगे तो सबकी जान माल आबरू इज्जत ईमान सब कुछ मुहाफिज रहेगा, यानी हिफाजत रहेगी। न चोरी होगी, न डकैती होगी, न जनाकारी होगी, न कोई कत्ल होगा, कुछ नहीं होगा। ये दुनिया खुद ब खुद एक नमूना बन जाएगी। और आज के डेट में अगर नहीं, जो नॉन मुस्लिम हैं या मुसलमान भाई जो लोग नहीं गए हैं सऊदी अरब और नॉन मुस्लिम हैं, वो देख लें कि सऊदी अरब में मेरे जानकारी के मुताबिक, अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ इस्लामी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर मेरे हिसाब से 70% नाफिज है। 70%, 70, 100% नहीं, 70% इस्लामिक कानून नाफिज है सऊदी अरब में। देख लिए, वहाँ क्राइम नहीं होता, गुनाह नहीं होता, ना कहने के बराबर होता है। और अगर कहीं होता भी है तो खारजी लोग जो बाहर से गए हुए हैं, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और भी कोई मुल्क के जो लोग गए हैं, खारजी लोग अक्सर पकड़े जाते हैं उन गुनाहों में। वहाँ कत्ल, खून, जनाकारी, डकैती, चोरी ना कहने के बराबर होता है, ना के बराबर, ना के पहने बराबर। सऊदी अरब में 70% इस्लाम लागू होने पर, और अगर 100% लागू हो जाए तो क्या हाल होगा, बस वही समझ लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आगे वो भाई ने भी समझा दिया, मेरे तरफ से मैं भी कुढ़न के साथ बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये सब वीडियो जितने लोगों तक पहुँचे, आप हजरात खुद अपना अमल करें, अपने ज़ाती और दोस्त अहबाब को भी फॉरवर्ड करें। इस्लाम कुरान से ही चलता है, कुरान का दिल है, यानी इस्लाम का दिल है कुरान, संविधान है मुसलमानों का। तो कुरान का एक जेर ज़बर अल्फाज आगे पीछे सब हमारे लिए इसमें आज़म है, अमृत से कम नहीं है। इसलिए आप हजरात, हमको आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, और नियत कीजिए, दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के कानून को नाफिज फरमाएं। ये अल्लाह का कानून है। हमारे हाथ में, हमारे और आपके हाथ में 3 चीज़ें हैं। एक, अमल की नीयत, अमल करना अपनी ज़ात से, दूसरे अल्लाह से दुआ करना, और तीसरे उसके लिए सदका खैरात 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया करना। ये 3 काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको भी, आपको भी कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें पूरी, हमको भी, आप सबको भी पूरी तौर से कुरान के हुक्म पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत की सारी भलाई और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखिए,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमहीद में भी थोड़ी बात अपने दिल की कुड़न की बात कह दी थी, और उसके बाद ये पाकिस्तानी भाई का वीडियो क्लिप लगा दिया, आपने देख लिया, सुन लिया, कितनी कुड़न से बेचारे उन्होंने कहा। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। और दूसरे फिर मैंने अपनी कुड़न की बात लाइव रिकॉर्डिंग में कह दी। इस वक्त फिर थोड़ी सी बात मैं मिलाने जा रहा हूँ। देखिए, जिंदगी का मकसद, एम ऑफ लाइफ, इस वक्त देखिए जीवन का लक्ष्य मकसद क्या है। और ये देखिए डॉक्टर इसरार खान साहब का फिर फोटो आया, और वो शायर, जिस शायर ने कहा है, मैं नहीं जानता किस शायर का शेर है ये, कि मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, बस मैं इसीलिए मुसलमान और इसीलिए नमाजी। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एक बात मैं मिलाऊं, मैं अपने दिमाग से बात बनाया हूं कि अगर 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 हम इंसान हैं, वाकई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, आदमी कहलाते हैं, तो हम अनाज खाते हैं, अक्ल सलीम रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हमारी तारीफ की है कि हम सब इंसान हजरात को अशरफुल मखलूक़ात कहा है। यहाँ तक कि अच्छे और नेक अगर हम होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि फरिश्तों से भी हम अफजल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार अपनी बात इस तरह से कहता हूँ। देखिए, अल्लाह के घर के खाने काबा का फोटो आया। मैं बात यह कहता हूँ कि हर इंसान के दिल में जो अक्ल सलीम रखता है, उसके दिल में तीन बातें होनी चाहिए। एक डर, दूसरे लालच, और तीसरे गैरत। होना तो ये तीनों चाहिए, डर, लालच और गैरत। अब इसका खुलासा इस तरह मैं करूंगा। डर का मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जहां एक तरफ बहुत ही गफूर रहीम है, बहुत ही गफूर रहीम है, बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकते हैं, तो वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत कहार और जब्बार भी हैं। तो इतना डरना चाहिए कि अगर जैसे हम लोग माँ बाप होते हैं, अपने बेटे को एक बार दो बार लाड प्यार करते हैं, समझाते हैं समझाते हैं समझाते हैं, लेकिन एक इंतहा हो जाती है समझाने की, तो मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है उन्हीं लाडलों पर, बेटा बेटियों पर। वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज हो जाएंगे तो दुनिया और आखिरत गारत हो जाएगी इंसान की। नंबर एक, अल्लाह से डरने की जरूरत है। नंबर दो, गैरत होने की जरूरत है। गैरत इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बिना कहे हुए हम सबको इंसान बना दिए। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, गधा और सूअर बना देते तो हम और आप क्या कर लेते। और इंसान के साथ साथ उस नबी के उम्मती बना दिए जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े नबियों ने दुआ की है। देखिए, इस वक्त एक मतलब फोटो चल रहा है, यानी समझो गिफ्ट इमेज है, आई लव मोहम्मद। अब लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, आई और ऊपर दिल का बना दिया, दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वाकई आई लव मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी सुन्नतों से हम और आप मोहब्बत और प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी में ढालते हैं। मर्द औरत अपने सीने पे हाथ डाल के देख लें। तो गैरत इस बात की कि हमको अल्लाह ने इंसान बनाया, उसके बाद और बड़ा फजल किया तो मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा फजल कर दिया तो हमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी होती है लालच। अल्लाह ने खुद कहा है, हम सबको बनाया अल्लाह ने खुद कहा है कि इंसान लालची होता है। तो हम और सब वाकई लालची हैं। किस चीज़ की लालच? दुनिया में इज्जत और सुकून की लालच, जिसका वादा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अल्लाह का खुद का वादा है कि अगर नेक आप रहेंगे, अल्लाह वाले रहेंगे, तो दुनिया में सुकून और इज्जत की जिंदगी का वादा है। तो इसकी लालच होनी चाहिए। और मरने के बाद हमेशा हमेशा पुरसुकून जिंदगी, जन्नतुल फिरदौस की लालच। तो ये तीन चीजें कि हमको डर, गैरत और लालच, तीनों चीजें दिखानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। और मैं कहता हूं कभी कभार ऐसा है, इन तीनों में से कोई एक चीज हो जाए इंसान के पास तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लालच हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, डर हो जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए, और गैरत हो जाएगा तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाई, छोटी छोटी वीडियो में जो कुछ कहना था हमने कह दिया। वीडियो ख़त्म करने का वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आप हजरात को भी, कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं, और अक्ल सलीम इस्तेमाल करते हुए अपने रब की इबादत करते हुए सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाएं, गैरुल मग़ज़ूब के रास्ते से रुकने वाला बनाएं। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।